السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کریں گے کہ جب ابو جہل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں حرم میں نماز ادا کر رہے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں تھے تو ابو جہل ظالم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، وہاں پر آ گیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی اور اسی وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ دیر تک اوجڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر پڑی رہی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پائے اور کفار اور ابو جہل زور سے ان پر ہنسنے لگے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ اتنے میں اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر تشریف لائی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت کم سن یعنی چھوٹی تھی اور وہاں پر آئی تو ان کے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگی اور اونٹ کی اوجڑی کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹا دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کافروں کو برا بھلا کہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، اللہم علیک القریش، اے اللہ تو اس قریش کی پکڑ فرما، اس قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جو بھی وہاں موجود تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن میں نے دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں اور پھر سب کفار کی لاشوں کو نہایتی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان پر لعنت فرمائی۔ یاد رکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا تو وہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گزر ہوا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 8 یا 9 برس کی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایتی سمجھدار تھی
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کم عمر میں بہت زیادہ عقل مند تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ ابو جہل ان کے بابا یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اول فول بک رہا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کر رہا ہے، تو انہوں نے ابو جہل سے کہا، میرے بابا سچے ہیں، میرے بابا اللہ کے رسول ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تم جھوٹے ہو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، گمراہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ابو جہل غصے میں آ گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور کا تھپڑ مارا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گال بہت زیادہ سرخ ہو گیا۔ تھپڑ مارنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی شکایت کی کہ ابو جہل نے انہیں بہت زیادہ زور کا تھپڑ مارا اور انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے، وہ اپنے اوپر ہوا ظلم برداشت کرتے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کے پاس بھیجا اور ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، تمہاری دشمنی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اتنی چھوٹی بچی نے تمہیں کیا بگاڑا ہے؟ اتنی چھوٹی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ ابو سفیان نے ابو جہل کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ بیٹی فاطمہ تم بھی اسے مارو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو وہ یہ کہنے لگی کہ میرے بابا نے مجھے بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا، بدلہ لینے والا ہم مسلمانوں میں سے نہیں، میں ابو جہل کو معاف کرتی ہوں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر تشریف لائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ دیکھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں ابو سفیان کے لیے دعا کی اور پھر ان کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی مگر سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کیا کرتے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد ان کے گھر تشریف لاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا درد مجھے بھی ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاتون جنت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاتون جنت ہے۔ جنت کی تمام عورتوں کی حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر جاتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آتے اور سفر کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔